لیبر لاز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کافی سارے لاز ریڈنڈنٹ ملتے ہیں. پاکستان میں 150 پلس لیبر لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں. کوئی دیکھی آپ نے آرگنائزیشن جہاں پہ کوئی خاتون ٹاپ لیول پہ پہنچی؟ خواتین اس بلک میں آ نہیں رہی انڈسٹری میں یا بزنس میں فار امپلائمنٹ پرپزز. اچھی فیملی اچھی بیک گراؤنڈ کا ہے اور میڈیوکر بیک گراؤنڈ کا ہے تو ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. اس میں ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دینا یس اور نو میں یہ ایک جسٹس نہیں ہوگا. امپلائی ہے وہ ہریس ہوتا ہے چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے یا چھوٹی عمر کا ہے. تو اس کے لیے بھی لیبر لاز کے اندر اتھارٹی انڈر پیمنٹ آف ویجز ایکٹ جو ہے دیٹ از اسٹیبلشڈ ان ایوری ڈسٹرکٹ. انڈسٹری پاکستان کی بیک بون ہے اور انڈسٹری کی بیک بون جو ہے وہاں پہ کام کرنے والے ہیں. لیبر لاز بڑے امپورٹنٹ ہے لیکن یہ ایک ایسا ایریا ہے جسے میں یہ کہوں گا کہ لیک لسٹر. جو ہمارے نوجوان وکلا آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پروفیشن میں گنجائش نہیں ہے, ایریاز نہیں ہے اور جہاں پہ ہم ایکسپلور کریں. دس از ون ایریا ویئر دا ینگسٹر نیڈ ٹو فوکس. بہت ویکیوم ہے, بہت ضرورت ہے, آنے والے ٹائم پہ اس پہ بہت ایمفیسائز ہوگا. آج میں نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رائٹ فرام دا ورڈ گو اپنے کریئر میں لیبر لاز کو اور سروس لاز کو ہی اپنا فوٹے بنایا. دس از دی ایریا جہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا. ایک کتاب لکھی وچ از امپلائی ریلیشن ان پاکستان اور آئی ایم لکی ٹو ہیو ود می دی آتھر آف دس بک مسٹر نوید راجہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم نوید. تھینک یو ویری مچ جی الماس صاحب, بہت شکریہ. مجھے آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان میں جب لیبر لاز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کافی سارے لاز ریڈنڈنٹ ملتے ہیں. ملٹیپل لاز ہیں کہ جی لیبر لاز ہیں, فلاں سال کا ہے, فلاں آرڈیننس آ گیا. لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں کہ ان کی افادیت کیا ہے, یہ جو اتنے ملٹیپل لاز ہیں ان کو مرج کر کے کوئی ایک سمپل قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے درست فرمایا, یہ بات ریپیٹڈلی ہائی لائٹڈ ہے. ہمارے اس وقت پاکستان میں 150 پلس لیبر لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں. 150 پلس لیبر لاز, ٹھیک ہے, اور یہ تمام ایکٹیو ہیں اور دے آر آل بینگ پریکٹسڈ. اور اس میں فار ایگزامپل 1923 کا ورک مین کمپنسیشن ایکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اور وچ از ان فیلڈ. کورٹس ہیں اور وہ اس پہ ایڈجوڈیکیشن کر رہی ہیں. 1936 کا پیمنٹ آف ویجز ایکٹ, 1934 کا فیکٹریز ایکٹ. تو یہ لاز جو ہیں یہ ہم نے برٹش ایرا سے اڈاپٹ کیے اور اس کے بعد فور ٹائم بینگ اس کے اندر امینڈمنٹس تو کرتے رہے لیکن اس کی جو میجر ایک اسکیم تھی اس کو چینج نہیں کر سکے ابھی تک ہم لوگ. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ ہمارے ورکرز یونینز ہوتی تھیں جو کہ ورکرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی تھی اور میرا خیال ہے کہ ان لاز کو ٹھیک کرنے کے لیے یا تو ہمیں آپ جیسے مجاہد چاہیے جو اچھے رائٹر ہیں, لکھتے ہیں, جنہوں نے آرگنائزیشنس بنائی ہوئی ہیں, یا پھر جو یونینز ہیں اس طرح کی, دے کین پلے اے وائٹل رول. اسنٹ اے ہائی ٹائم کہ جہاں پہ ریفارمس آ رہی ہیں, لیگل ریفارمس آ رہے ہیں, ہمارے لا منسٹر ٹائم اینڈ اگین یہ بات کرتے ہیں کہ مختلف ایریاز میں ریفارم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. لیبر لاز کو سمپل بنا کے ایک قانون بنا کے انٹروڈیوس کروایا جائے. بے شک دو اٹس اے پروونشل سبجیکٹ نو, لیکن اس کے باوجود دیر ہیز ٹو بی اے بیسک اسٹیچو جس کو تمام لوگ فالو کریں. ابھی آپ نے 2-3 چیزوں کو ٹچ کیا ہے. ابھی میں اس کو ایکسپلین کروں گا, اس کی ریلیونسی بنتی ہے ابھی 18th امینڈمنٹ جو ابھی 2010 میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کی گئی, اور اس وقت اس کو کنکرنٹ لسٹ کا پارٹ تھا یہ, اور اس کو ڈیوالو کیا گیا جب اس کو کنکرنٹ لسٹ کو اومٹ کیا گیا. تو ابھی نو دس از اے پروونشل سبجیکٹ آف لیجسلیشن. بٹ ابھی ریسنٹلی ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا, اس میں پارلیمنٹ کی طرف سے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 میں جو پاس کیا گیا آفٹر 18th امینڈمنٹ لیبر لا کی انیکٹمنٹ کرتا ہے پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کو ڈفرینٹ باڈیز نے چیلنج کیا. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک بڑی کمپریہنسو ججمنٹ دے دی. وہاں سے ایک نیا ہمیں ایک ڈومین نظر آیا. سپریم کورٹ نے اس لا کے اندر ایک ورڈ نئی ٹرم یوز کی گئی, دیٹ از ٹرانسپروونشل. ٹرانسپروونشل کے حوالے سے یہ طے کر دیا کہ یہ فیڈریشن کا ڈومین ہے ٹو میڈ لاز فار ٹرانسپروونشل آرگنائزیشنز. ٹھیک ہے, تو ابھی ایک لائک جس طرح ایک ملٹی نیشنل ہوتی ہے, ٹرانس پروونشل سے مراد یہ ہے کہ ایک کھاد بنانے والی کمپنی ہے تو وہ کراچی میں بھی آپریٹ کر رہی ہے, لاہور میں, پشاور میں یہ ہے, تو دے آر ٹرانس پروونشل ایکچولی. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے اسپیشلی ورکرز کو, انکلوڈنگ امپلائر کو بھی,
کہ دے آر ڈوئنگ بزنس ان ون انڈسٹریل اسٹیٹ اور ایک فیکٹری یا ایک آرگنائزیشن نے اپنی ایک برانچ یا سیکنڈ فیکٹری سندھ میں بھی لگائی ہوئی ہے تو وہ ڈفرینٹ لاز کی ڈومین میں آ جائے گا. اور جو اس کے بالکل ایڈجسٹنٹ لینڈ پہ ایک فیکٹری ہے وہ وہی چیز پروڈیوس کر رہا ہے لیکن اس نے صرف ایک ہی پروونس کے اندر اپنا سیٹ اپ مینٹین کیا ہوا ہے, اس کو ڈفرینٹ لاز ریگولیٹ کریں گے. ابھی یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج آ گیا اور اس سے لٹیگیشن ڈسپیوٹس ملٹیپلائی ہوتے جا رہے ہیں. اچھا آپ گیٹنگ ٹو لیبر لاز مجھے یہ بتائیں کہ دو لوگ ہیں جو کہ اس میں انوالوڈ ہیں, امپلائر اور امپلائی. دونوں اپنے حقوق جو ہیں وہ لیبر لاز میں سے دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, ان کے رائٹس کس طریقے سے انشور کیے جا سکتے ہیں. لیٹس گیٹ ٹو دی امپلائی. کیا کس طرح کا رسک ہے ان کو ورک پلیسز پہ؟ کیا ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے؟ لائک اچھی فیملی اچھی بیک گراؤنڈ کا ہے اور میڈیوکر بیک گراؤنڈ کا ہے تو ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. ڈسکریمنیشن ہے ورک پلیسز پہ؟ اس میں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دینا یس اور نو میں یہ ایک جسٹس نہیں ہوگا. اس میں ہمیں آرگنائزیشنز کو کیٹیگرائز کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ ہماری آرگنائزیشنز ایسی ہیں ان پہ ہمیں فخر محسوس, وی فیل پراؤڈ, تو ہمیں کیٹیگرائز کر لینا چاہیے آرگنائزیشنز کو سو دیٹ ہم چیزوں کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکیں. جو ہماری ایک ویل اسٹیبلشڈ نیشنل لیول پہ ہماری کچھ آرگنائزیشنز ہیں دے آر ڈوئنگ بزنس ایٹ ملٹی نیشنل لیول, تو وہاں پہ تو یہ ڈسکریمنیشن اور فیورٹزم یہ چیزیں بہت ریئر آپ کو ملیں گی. مرد اور خواتین کی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے وہاں پہ؟ نہیں ہوگی, کہنے کو نہیں ہے, وہ ریئر کیسز ہوں گے کیونکہ یہ ہیومن بیہیویئرز ہیں. ان ہیومن بیہیویئرز کے اوپر 100% آئی ڈونٹ نو کہ کیا اسٹیٹ ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ بزنس اینٹیز کو دیکھتے ہیں, کوئی دیکھی آپ نے آرگنائزیشن جہاں پہ کوئی خاتون ٹاپ لیول پہ پہنچی ہو؟ نہیں آپ کو ملتی یہاں پہ. سو دیٹ مین کہ ڈسکریمنیشن ہے. وی ڈو ناٹ ریئلی لیٹ دیم فلرش ایکچولی. اور اگر ورکرس میں بھی دیکھیں تو وہ ہمیشہ کب ڈاؤن ہی کیا جاتا ہے ان کو. ایکچولی اگر اس کو بالکل وہ یہ 100% اگر کہہ دیں تو وہ نہیں ہو سکے گا, لیکن خواتین جو ہیں دے آر ایلیویٹڈ ایٹ لیول آف ڈائریکٹر. ایون آئی ہیو سین فیمیلز ان بورڈ آف ڈائریکٹرس اور دے آر ہیڈنگ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. تو یہاں تک تو ابھی خواتین کو امپاورمنٹ آئی ہے. ابھی خواتین کی اسٹرینتھ یا ان کی ہم کہیں کہ اس لحاظ سے خواتین اس بلک میں آ نہیں رہی انڈسٹری میں یا بزنس میں فار امپلائمنٹ پرپزز, تو اس لیے ابھی ان کی وہ ریشو مینٹین نہیں ہو رہی. ادروائز کچھ انڈسٹریز جو بڑے جوائنٹس ہیں دے آر ریڈی ٹو ویلکم اینڈ اڈاپٹ. ٹھیک ہو گیا. ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیسز جو ہے, ہراسمنٹ ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے تو خواتین کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے, لیکن جو ایک امپلائی ہے وہ ہراس ہوتا ہے, چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے یا چھوٹی عمر کا ہے, ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے. امپلائر ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, بعض اوقات آپ کی سیلریز روک لی جاتی ہیں, یہاں تک کہ باؤنڈیڈ لیبر تک آپ کو نظر آتی ہے. ہراسمنٹ کیا لیبر لاز کور کرتے ہیں, اس کو کوئی ریلیف دیتے ہیں؟ جی لیبر لاز میں ابھی آپ نے باؤنڈیڈ لیبر کا کہا تو مینلی ہمیں بریک کلن انڈسٹری کے اندر نظر آتی ہے, بھٹا مزدور جو ہیں, تو اس کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کمپین رن کرتا ہے. گورنمنٹ بھی ان کو, پروونشل گورنمنٹ وہ بھی پش کر رہی ہوتی ہے, تو اس کو فورم تو ایگزسٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر جیسے آپ نے ویج کا کہا کہ ویج کی وجہ سے کسی کو ہراس کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے بھی لیبر لاز کے اندر اتھارٹی انڈر پیمنٹ آف ویجز ایکٹ جو ہے دیٹ از اسٹیبلش ان ایوری ڈسٹرکٹ, وہ موجود ہے, وہ کام کر رہی ہے. اور جو سیکشول ہراسمنٹ کی اگر بات کریں تو اس کے لیے فیڈرل اینڈ پروونشل امبڈس پرسنز جو ہیں دے آر ورکنگ اور وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ہراسمنٹ جو فیڈرل اینڈ پروونشل امبڈس پرسن جس کو دیکھ رہے ہیں دیٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو وومین اونلی. یہ لاء کے اندر جو ورڈ, میں دو جسٹ ڈیفینیشنس کا یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں فار انڈرسٹینڈنگ دی کانسیپٹ. ورڈ کمپلیننٹ جہاں یوز ہوا ہے اس کی ڈیفینیشن کے اندر کہا گیا ہے اینی پرسن, اینی پرسن کین بی اے کمپلیننٹ. اکیوزڈ کے بارے میں کہا گیا ہے اکیوزڈ کین بی این امپلائی آف این آرگنائزیشن. تو اکیوزڈ کے لیے امپلائی ہونا ضروری ہے. اور جب ہم کمپلیننٹ کے لیے اینی پرسن دیکھتے ہیں تو اینی پرسن انکلوڈس مین, وومن, چائلڈ, ایون ٹرانسجینڈر, دے آر کورڈ. وہ دے کین فائل کمپلینٹ
before inquiry committee which is constituted within ٹھیک organization ہے and before ombudsperson. اچھا نوید مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو ایک بہت زیادہ کویشچنز اس پہ آتے ہیں اور ٹائم اینڈ اگین ہمیں بھی لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کا ہمیں بتائیں جو امپلائرس ہیں بغیر کسی نوٹس کے لوگوں کو نکال دیتے ہیں, ان کی 5-5 6 تنخواہیں انہوں نے روکی ہوتی ہیں جو ان کو نہیں پے کرتے. ٹرمینیشن آف کانٹریکٹ جو ہے اس کو دس از اس کے ایک طریقہ کار ہے. یو کین ناٹ لائک ابرپٹلی آسک سمبڈی ٹو لیو دی آرگنائزیشن اینڈ آل دیٹ. اس پہ کچھ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے انڈر دس ایکٹ؟ اس میں ایک اسپیسیفک کلاس کو جو ہے لاز نے پروٹیکشن دی ہے, دے آر وائٹ کالرس. اور وائٹ کالر جو ہیں, وائٹ کالر کو ذرا تھوڑا سا ہم بلیو کالر اور وائٹ کالر کے ہمیشہ ڈیفائن کرتے ہیں, ذرا آپ بھی بتا دیں کہ لیبر لاز میں یہ کہاں پہ کیا سیلری کا ایک اسٹرکچر اور سلیب ہے جو ان کو ڈیفائن کرتے ہیں, کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ وائٹ کالر میں آتے ہیں؟ اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے اندر سنگل کرائٹیریا رکھا گیا, پرسن ہو از ڈوئنگ مینول اینڈ کلیریکل ورک فالز انڈر دی ڈیفینیشن آف ورکر. ورکر مین پرسن ہو از ڈوئنگ وائٹ کالر جاب. ٹھیک. بلو کالر وہ تھوڑا سا مینیجریل رول میں آ جاتا ہے. گرے کالر دے آر ایکسپرٹ دین مینیجر ٹو سم ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے. اور جو لاز ہیں ہمارے دے آر مینٹ فار اونلی دے آر پروٹیکٹنگ وائٹ کالرس. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک جو بڑا چیلنج آتا ہے اور کافی جگہوں پہ یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ یہ بلو کالر یا مینیجریل رول والے یا ادر دین ورکرز یہ کہاں پہ جائیں. تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, آلدو اس کے اوپر پراپر لیجسلیشن نہیں ہے, بٹ وی ہیو سم کورٹ پریسیڈنٹس وچ آر ریپیٹڈلی کوٹیڈ. اینڈ وہ ایک فورم انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کہا گیا کہ دے کین اپروچ ٹو سول کورٹ فار ڈیمیجز. ٹھیک ہے. بٹ دے آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو کلیم دیٹ ڈسمسل اور ٹرمینیشن انلیگل اینڈ الٹیمیٹلی کورٹ سے یہ مانگ لیں کہ ہمیں ری انسٹیٹ کیا جائے. ایسا فورم ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں امپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو امپلائی سے کس طرح کے چیلنجز ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں, اور بہت ساری لٹیگیشن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے بٹوین دی امپلائر اینڈ دی امپلائی. واٹ کائنڈ آف چیلنجز ایکچولی دے فیس؟ جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا یہاں پہ 150+ لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں. ابھی لاز کی کوئی کمی نہیں ہے. ابھی لاز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو باڈیز ہیں دیٹ از گورنمنٹ اور اس کی اتھورائزڈ باڈیز ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ایکچولی ضرورت. اچھا کیپیسٹی بلڈنگ کا بالکل ٹھیک ہے. ہم بگ سٹیز میں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ جو ہیں دے کین موو اراؤنڈ اور وہ انسپیکشنز کر رہے ہیں اور لوگوں کے گریونسز ایڈریس کر رہے ہیں. کمپلینٹ پہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ پہنچ جائیں اور وہاں پہ ان کا گریونس کے ٹریسل ہو. تھوڑا سا ہم بگ سٹیز سے باہر جائیں جہاں پہ ہمیں کوئی ڈسٹرکٹ ایسا ملتا ہے جو ڈسٹرکٹ کی 100 کلومیٹر ریڈیس پہ ہے, 200 کلومیٹر ریڈیس پہ ہے. وہاں پہ وہ دے کین ناٹ ایون افورڈ کہ وہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ کمپلینٹ والی جگہ پہ پہنچ جائیں. ان کے پاس وہیکل نہیں ہوگی, ان کے پاس فیول کے ایکسپینس نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بیریئرز ہیں اس کے بیریئرز ہیں. ٹھیک ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ ریگولیٹری اتھارٹیز کی ضروری ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ نے امپلائر کی بات کی. امپلائر جو ہے اس کی کیٹیگرائزیشن کی جائے. لوکل امپلائرز کے اندر چیلنجز ہو سکتے ہیں, منیمم ویج کی کمپلائنس کا چیلنج ہو سکتا ہے, لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کا چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن جب اس کو کیٹیگرائز کریں جو ہماری ویل اسٹیبلشڈ ہائی پیئنگ ٹیکس پیئنگ آرگنائزیشنز ہیں تو ان میں یہ چیلنجز ہمیں نہیں ملتے. بٹ دے آر ولنگ, یونینائزڈ ورک فورس ہے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ایکسٹریم کی طرف نہ جائیں, وہ اپنے رائٹ اینڈ ڈیوٹیز لرن کر لیں. اور دوسری طرف پہ امپلائر از آلسو اوپن کہ وہ بھی اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو لرن کرے اور اکارڈنگ ٹو لا جو ایک ہیومن لا نے بیسیکلی ہیومن بیہیویئر کو کنٹرول کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک تو وہ اکارڈنگ ٹو لا جب سب لوگ ایکٹ کریں گے تو ایک انڈسٹریل ہارمنی انڈسٹریل پیس ہوگا جو الٹیمیٹلی اور نیشنل گروتھ کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سوشل سیکورٹی ایک ادارہ ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ اٹس فار دا بینیفٹ اینڈ دا ویلفیئر آف دی ورکرز. ایکچولی آر دے پلینگ اے گڈ رول اور آر دے پلینگ فار دیٹ میٹر اینی رول؟ ایکچولی سوشل سیکورٹی بیسیکلی میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے ورکرز کو. اور اگین میں اس میں ریپیٹ کروں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ڈسکریپنسی ہمیں نظر آتی ہے. اب سوشل سیکورٹی کو لمیٹڈ کر دیا گیا ایک سلیب تک کہ اپ ٹو دس ویج پیپل ہو آر ارننگ دس ویج, یہ ایک سلیب کے اندر جو فال کریں گے
दे आर कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी और उन्हीं का contribution। स्लैब से मुराद ये है कि थोड़ी इनकम वालों को ये कैटर करते हैं या हायर इनकम वालों को कर रहे हैं? जी, ये अभी पंजाब में लाइक मिनिमम वेज इज 17,500 है। ठीक है। और इसने सोशल सिक्योरिटी ने कैप किया कि अप टू 22,000 आई थिंक। तो इसके बीच में जो लोग अर्न कर रहे हैं दे आर कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी। ठीक है। एम्प्लॉयर उनका कंट्रीब्यूशन पे करेगा 6% ऑफ देयर वेज, और उसके बाद उनकी वहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, दे विल बिकम इंटाइटल्ड टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये इतना बड़ा सेटअप सोशल सिक्योरिटी का बना हुआ है, एक बड़ी अच्छी ये एक गवर्नमेंट की, इसको मैं स्कीम कहूँगा या वेलफेयर का प्रोग्राम कहूँगा, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसको स्कोप को ब्रॉडर करने की ज़रूरत है, सो दैट मैक्सिमम लोग इसके अंदर कवरेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। अच्छा नवीद, वन लास्ट थिंग जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि हमने ये फैक्ट्रीज़ की हद तक ये बात की, बट मास्टर और सर्वेंट का एक रिलेशनशिप घर पे भी नज़र आता है। आपके घर में काम करने वाले बटलर्स हैं, सर्वेंट हैं, स्वीपर्स हैं, ये सब, उनको कहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो मिल सकती है? उनके तो ना हम कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, ना कोई ऐसी बात होती है, उनको टर्मिनेट करना होता है, उनकी मिनिमम वेज जो है मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह पे उसको इंश्योर किया जा रहा है। ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ी वर्क फोर्स, I believe that the maximum workforce that is in this particular area, which is not being covered by any law for that matter. How do you relate labor laws to this particular class? लास्ट ईयर पंजाब में बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई, डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट पास किया गया है, और उसके अंदर एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर के जो जिस तरीके से राइट्स हैं, इनको भी प्रोटेक्शन दे दी गई। अब हमारी लेजिस्लेशन तो हम लोग कर देते हैं, चैलेंज यही आता है कि लेजिस्लेशन में तमाम स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट नहीं किया जाता। अभी लेट्स सपोज उसकी वेज 17,500 डिटरमिन कर दी गई है। अब जो डोमेस्टिक सर्वेंट है वो एक दिन में 4, 5, 2, 3 घरों का काम कर रहा होता है, तो ये कौन तय करेगा हु इज हिज अल्टीमेट एम्प्लॉयर? ठीक है। कौन उसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवा के देने का जिम्मेदार होगा? कौन इंश्योर करेगा कि उसको विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टर्मिनेट नहीं किया जाएगा? तो ये उसको चैलेंजेस हैं, ये चैलेंज हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट नहीं किया गया और एक लेजिस्लेशन वन साइडेड कर दी गई। ये डिलेमा है हमारा लेजिस्लेशंस का कि ये सक्सेस स्टोरीज क्यों नहीं बनती हमारी लेजिस्लेशन। ठीक है। आप मुझे यंगस्टर्स के लिए बताएं कि अब एक ट्रेंड ये हो गया है कि इन हाउस लीगल काउंसिल जो हैं वो रखे जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, ताकि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है उसमें या तो आर्बिट्रेशन करवाई जा सके, कोई इस तरह की लिटिगेशन है तो उसमें इंस्टेड के आप बाहर से लोग हायर करें। काफ़ी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज लॉ ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे भी है। डू यू सी दिस अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एरिया? यंगस्टर शुड फोकस टुवर्ड्स दिस आल्सो। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स को जब ये प्रोफेशन लीगल में दे ज्वाइन दिस प्रोफेशन, उस वक्त ये गाइडेंस नहीं दी जाती। हमें स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट यही होता है कि अभी LLB कर लिया या हम बार एड लॉ करके आए और अभी कोर्ट्स में चले जाएँ। ये कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेटअप्स के अंदर अभी इन हाउस काउंसिल्स का इंडक्शन का एक सक्सेसफुल मॉडल हो चुका है, तैयार हो चुका हुआ है, और एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, रेंडरिंग गुड सर्विसेज। और अभी आई विल सजेस्ट टू यंगस्टर्स के इवन उससे भी एक बैक स्टेप जाना चाहिए। हमारे लॉ कॉलेजेस को चाहिए कि वो एवेन्यूज़ बताएं, क्योंकि आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो आगे क्या क्या एवेन्यूज़ आपके लिए ओपन है। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में। तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लीगल डिपार्टमेंट्स आर ग्रोइंग। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ने इससे बेनिफिट किया है। उन्होंने इन हाउस काउंसिल्स को इंडक्ट करके कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन अपनी कंट्रोल की है, नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स को कंट्रोल किया है, ऑन स्पॉट पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट लीगल पर्सन, वो वहीं पे इश्यूज़ को एड्रेस कर लिया जाता है। तो ये एक बड़ी एक हेल्दी अप्रोच के साथ एक हमारे इस प्रोफेशन की हेल्दी लाइन डेवलप हो चुकी हुई है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नवीद राजा। थैंक यू। बहुत डिटेल में हमने लेबर लॉज, इसका स्कोप, इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया, और इसको हाईलाइट करने का मकसद ये था कि लॉज तो मौजूद हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं
ان کو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. دیر از ہول لاٹ آف اسکوپ اینڈ فیوچر ان دس ایریا اینڈ دے مسٹ ایکسپلور دس فار دیئر فیوچر آلسو. تھینک یو ویری مچ.